بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. انه وحده صدق وعده نصر عبده حزم الاحزاب وحده لا الہ الا اللہ. اللہ واحد ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو شکست دی. بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آج 15 اگست 2021 اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو ایک بہت بڑی کامیابی سے نوازا ہے. جس طرح پاکستان کے ایٹمی دھماکے کرنا پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت، غیرت اور شجاعت کا باعث بنا تھا، اسی طرح آج کا یہ دن پوری مسلم دنیا کے لیے خوشی اور سعادت کا اور تمام اسلام دشمنوں کے لیے ذلت اور رسوائی اور ہزیمت کا دن ہے. آج ماشاء اللہ افغانستان کی امارت اسلامی دوبارہ کابل پر ایک اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی. 20 سال کی جدوجہد، 20 سال کی شہادتیں اور قربانیاں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے فضل اور کرم سے مسلمانوں کو عزت بخشی اور آج افغانستان میں مجاہدین کابل میں مجاہدین داخل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ کسی وقت بھی باقاعدہ طور پر امارت اسلامی کا اعلان کر دیا جائے گا. آپ کو بھارت سے لے کر اسرائیل تک چیخیں سنائی دے رہی ہیں. صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دشمن ہمارے جو بدترین دشمن ہیں ان کی یہ چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. میں بہت سارے پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور یہ ایک پروپیگنڈا پاکستان میں لبرل، سیکولر اور پختونستان بنانے والے کمیونسٹوں کی جانب سے مسلسل کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں اگر افغان مجاہدین کی اور طالبان کی ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی بڑھے گی، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی بڑھے گی اور پاکستان کے اندر بھی شاید اسی قسم کا کوئی انقلاب برپا ہو جیسے افغانستان کے اندر ہوا. یہ بات میں بہت اطمینان اور تسلی کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. آپ پر واجب ہے کہ آج اللہ کا شکر ادا کریں، شکرانے کے نوافل پڑھیں. اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے. پچھلے 20 سال سے ہم 1 لاکھ سے زائد شہداء دے چکے ہیں. ہماری کھربوں ڈالر کے نقصانات ہوئے ہیں پاکستان کے، صرف اس لیے کہ افغانستان میں امریکہ کی موجودگی میں دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے جن کو امریکہ کی پشت پناہی تھی اور اسرائیل اور بھارت وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ایک پراکسی جنگ کر رہے تھے. افغان طالبان اور پاکستانی طالبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے بندوں، تم کو 20 سال میں یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا. افغان طالبان مجاہدین ہیں، ایک اسلامی ریاست کے حامل ہیں، ایک جائز جہاد کر کے دوبارہ اپنی ریاست کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں الحمدللہ. اور پاکستانی طالبان خوارج ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ رو کے پالے ہوئے ہیں، یہ امریکن CIA کے تیار کردہ ہیں اور انہوں نے صرف پاکستان کے خلاف جنگ کی ہے. جب افغان طالبان افغانستان میں آتے ہیں تو کیوں بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح. اس لیے کہ بھارت کے سارے اثاثے، اس کے کئی سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ افغانستان میں 3 ہفتوں کے اندر پیروں تلے رون دی گئی. جتنے بھی دہشت گرد اثاثے بھارت نے تیار کیے تھے جو افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اب وہ یتیم ہو گئے ہیں. اب ان کو تلاش کر کے مارا جا رہا ہے. اب ان کی سپلائی لائن کٹ گئی ہے. اب ان کو فنڈ کرنے والے اثاثے ختم ہو چکے ہیں. اب ان کے بیس ایریاز اور ٹریننگ کیمپس ختم ہو گئے ہیں. سب پر طالبان نے قبضہ کر لیا. افغان طالبان نے قبضہ کر لیا، مجاہدین نے قبضہ کر لیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اپنی ٹانگوں کے درمیان دموں کو دبا کر بھارتی جو ہیں وہاں سے افغانستان سے اپنی فوجوں کو اور اپنے جاسوسوں کو اور اپنے رو کے ایجنٹس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. افغان طالبان فطرتاً وہی افغان مجاہدین ہیں جنہوں نے اس سے پہلے سوویت یونین کو شکست دی تھی. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے دنیا کے کسی اور ملک سے جنگ کرنے کا. اور آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جس طرح پورے افغانستان پر قبضہ کیا ہے، ایک بے گناہ شخص کو قتل نہیں کیا گیا.
یقینی طور پر فتح مکہ کی یاد تازہ کروا دی، عام معافی دے دی، سب کو درگزر کی، سب کو معافی مل گئی، اور جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ آتے ہی جناب خون کی ندیاں بہا دیں گے اور لوگوں کو سڑکوں پر ذبح کریں گے، ان کو تشبیہ دی جا رہی تھی ان کی TTP کے خوارج کے ساتھ یا ISIS کے دہشت گردوں کے ساتھ، وہ سب کچھ تو غلط ہو گیا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ افغان طالبان اگر کابل پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو سول وار ہو جائے گی اور لاکھوں کی تعداد میں مہاجر پاکستان میں آ جائیں گے اور افغان فوج 3.5-4 لاکھ کی ہے وہ مقابلہ کرے گی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر وہ تجزیہ، ہر وہ بیانیہ جو مشرکوں کی جانب سے دیا گیا تھا، دشمنوں کی جانب سے دیا گیا تھا، جھوٹ ثابت ہو گیا۔ نہ تو طالبان نے کسی کا خون بے گناہ بہایا، نہ ہی خانہ جنگی ہوئی، نہ ہی مہاجر آئے، اور اب آنے والے وقتوں میں وہ کام جو پاکستان کی ریاست 20 سال میں نہیں کر سکی وہ طالبان نے 3 ہفتے میں کر دیا۔ ہم TTP اور BLA کے بیسز کو، ان کے مراکز کو، ان کے سپلائی لائن کو نہیں تباہ کر سکے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج افغانستان میں اگر افغان طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ دہشت گردی تو خود بخود ختم ہو جائے گی۔ صرف وہ دہشت گرد رہ جائیں گے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو پہلے سے بلوچستان میں ہیں یا پہلے سے ہی شمالی وزیرستان یا ٹرائبل ایریاز میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو پھر ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن پیچھے سے ان کی پشت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی جانب سے اتنی بڑی تائید آئی ہے آپ کے لیے۔ پاکستان کی ساری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو 20 سال میں ہم نہیں بنا سکے، طالبان میں 3 ہفتے میں وہ سب کچھ ہمارا کام کر کے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں حوالے کر دیا۔ اور طالبان، پاکستانی ریاست نے جو مرضی زیادتیاں ان کے ساتھ کی ہیں، اور ہم نے بہت زیادتیاں کی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن طالبان یہ بات جانتے ہیں، افغان طالبان اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کی قوم ان سے پیار کرتی ہے، مسلمان قوم ہے، ہمارے ان کے ساتھ محبت اور پیار اور ادب کے رشتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم شکر ادا کر رہی ہے امریکیوں کی شکست اور ذلت کے اوپر، بھارتیوں کی شکست اور ذلت کے اوپر، اور افغان مجاہدین کی کامیابی پر۔ تو آنے والے وقتوں میں افغان مجاہدین ہر صورت میں، کسی صورت میں یہ پاکستان کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے، کسی دہشت گرد کو پاکستان نہیں بھیجیں گے۔ یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، ان کی ذہانت آپ دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ نیٹو اور امریکہ اور پوری دنیا کی طاقتوں کو زچ کر دیا، ذلیل کر دیا۔ لوگ ان کو سادہ دیہاتی اور کاشتکار اور دکاندار سمجھتے رہے، اور اللہ نے ان مسلمانوں کو جو ذہانت اور ذکاوت دی، جو سمجھ دی، جو حکمت دی، جو جنگی حکمت عملی انہوں نے بنائی، پوری دنیا کو رسوا کر کے رکھ دیا کافروں کو انہوں نے۔ تو میں پوری پاکستانی قوم سے کہتا ہوں، پاکستان کی حکومت بالکل غلط رائے رکھتی رہی ہے افغان طالبان کے معاملے میں، غلط حکمت عملی بناتی رہی ہے۔ پاکستانی فوج کو بھی بیجا خدشات تھے کہ وہاں پہ آئیں گے تو شاید پاکستانی طالبان جو ہیں دہشت گرد، ان کو طاقت مل جائے گی۔ یہ سب غلط تجزیے تھے۔ اب اپنے آپ کو ماحول اور حالات کے مطابق فوری طور پر اپنے آپ کو اس کے مطابق استوار کریں۔ اللہ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے، ہماری مغربی سرحدیں ایک دفعہ پھر محفوظ ہو گئی ہیں۔ افغان طالبان 1996 سے 2001 تک، 2001 تک افغانستان پر حکمران رہے ہیں۔ ایک دہشت گردی پاکستان میں نہیں ہوئی، اس وقت کوئی TTP اور BLA کا وجود نہیں تھا، اور یہی انشاءاللہ اب دوبارہ ہونے جا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس پوری توجہ کے ساتھ ہم اپنے مشرق میں اپنے ہندو مشرق دوست دشمن کی جانب اپنا چہرہ کر سکتے ہیں، اپنی توپوں اور فوجوں کا رخ اس طرف کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یہ مشرکین اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے کشمیر میں بھی مظالم کریں گے، پاکستان پر بھی حملہ کریں گے۔ تو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے غیبی امداد آئی ہے ہمیں کہ افغانستان میں امریکی ذلیل و خوار ہوئے، بھارتی ذلیل و خوار ہوئے، اسرائیل ذلیل و خوار ہوا، اور مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو گئی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، افغان طالبان کے لیے دعائیں کریں، اور پوری پاکستانی ریاست اب اپنی خارجہ پالیسی کو، داخلی پالیسی کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرے کہ الحمدللہ ہماری مغربی سرحدیں اب محفوظ ہو گئی ہیں، اور بلا وجہ کسی قسم کے اس پروپیگنڈے پہ یقین نہ کریں کہ طالبان عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ ہوگا۔ اگر پہلے کوئی طالبان سے غلطیاں ہوئی بھی تھی تو اب یہ بہت سمجھدار لوگ ہو گئے، انہوں نے 20 سال کی جنگ دیکھی ہے، یہ حالات و نزاکت و کائنات دنیا کے معاملات کو خوب سمجھتے ہیں، اور بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے جنگی حکمتیں بنائی، سیاسی حکمتیں بنائی، پوری دنیا سے نیگوشیٹ کیا، ڈپلومیسی کی، سپر پاورز کے ساتھ، چائنا سے لے کے روس سے لے کر امریکہ سے لے کے ترکی اور UAE اور سعودی عرب، کس ملک کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ نہیں کیا اور اپنے لیے اپنا حق نکالا اس میں سے۔ یہ لوگ پاکستان کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے ایک اثاثہ ہیں۔ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، جس طرح پاکستان کا بننا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی،
پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا اللہ نے ہمیں بہت بڑی عزت و سعادت عطا فرمائی، اور اب دوبارہ افغان طالبان کا افغانستان میں آنا اور ایک اسلامی ریاست کا، اسلامی عمارت کا دوبارہ قائم ہو جانا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس پہ خوفزدہ نہ ہو، دشمنوں کے وسوسوں پہ، دشمنوں کے ڈالے ہوئے وسوسوں پہ یقین نہ کریں، کوئی چیز آپ کو اس بات میں شک مبتلا نہ کرے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مجاہدین کی مدد کرے، اور افغانستان میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کو امت مسلمہ کے لیے طاقت کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔